الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان اور وینس ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن عبادت رمضان میں تیسرے دن کا روزہ آپ سب کو مبارک ہو. اور اس وقت ہمارے ساتھ حافظ شعیب صاحب تھے, آپ تلاوت سن رہے تھے اور میں آپ کی میزبان سبی آپ کی خدمت میں بالکل اللہ کے کرم سے پھر حاضر ہوں. اور اللہ پاک کا ہر دم شکر بجا لانا چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. اور لیکن کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں ملتی تو وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں, جو میرے رب کو بالکل پسند نہیں. میرا رب آپ کو دے کے لے کے آزماتا ہے. رمضان کی ٹرانسمیشن کا تلاوت کریم سے جو ہے تلاوت کریم پاک سے آغاز ہو چکا ہے اور میں آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئی ہوں. اور جب بھی آتی ہوں تو کوئی نہ کوئی آپ سے میسج شیئر ہوتا ہے. اور آج کا میسج کچھ اس طرح ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کے مال کی, آپ کے جو آپ سونا رکھتے ہیں, آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں, اپنا گھر جو ایکسٹرا آپ لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے, تھوڑی سی بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں, تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس اللہ نے بے انتہا میں نوازا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور ہمارے پہ روزے فرض کیے گئے ہیں, جیسے پہلے کی امتوں پہ پہلے کے لوگوں پر جو فرض کیے گئے تھے. تو بات کروں گی روزے کی. اور روزے کی حالت میں بہت لوگ جو ہیں نا, وہ میں جب گفتگو کرتی ہوں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں اتنی ساری چل رہی ہوتی ہیں, میں کہتی ہوں میں آج سے بہت ساری باتیں شیئر کروں, لیکن شاید کہیں نہ کہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات تو ہیں لیکن ہم ایک انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہوتی ہے. اور آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کچھ غلطی ہو تو اس کو لے کے مت چلا کریں, اسے درگزر کیا کریں اور اگلے دن بھول جایا کریں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ اپنے جسم کو پاک رکھنا ہو, اپنے ذہن کو پاک رکھنا ہو, اپنے نفس کو پاک رکھنا ہو تو اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے. جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں رکھیں گے نا تو وہ جو بناوٹی انداز ہے نا وہ کہیں نہ کہیں لیک ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وضو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے ناظرین کہ ہم جب وضو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں, پھر اس ہاتھ دھونے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ مجھے جب میں ہاتھ دھو رہی ہوں نا, اے میرے اللہ مجھے جیسے ہم کچھ گناہ کرتے ہیں, کچھ چوری کرتے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے بچا, اس سے پاک رکھ. یہ اگر سوچیں تو پھر ہم آف کورس اپنے ناک میں پانی ڈالتے ہیں. ان گندی غلاظت بدبوؤں سے ہمیں اللہ پاک بچائے. پھر ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب میں اپنے گلے منہ میں پانی جب ہم کلی کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں حرام نہ کھلا. یہ دیکھا جائے تو یہ ایک کنیکشن ہے. یہ صرف وضو کرنا نہیں, وضو کیا جا کے سجدہ کر دیا, لیکن اگر ہم ایک چیز کو نوٹ کریں نا ہمیں معلوم ہو کہ واقعی میں اس میں کتنا ہمارے لیے بھلائی ہے.
پھر ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. پھر ہم استنجا کرتے ہیں، وہ پورا جو ہے وہ اپنے سر کا مسح کرتے ہیں پورا. تو ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں پورے ہمارے جسم کو پاک کر دے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. پھر ہم اپنے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جب پاؤں دھوتے ہیں رائٹ پہلے، تو کہتے ہیں اللہ پاک جنت میں پہلا قدم اللہ کرے ہمارا ایسا ہو، سوچ کے. تو اگر ہم یہ ساری اگر وضو کو ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے کریں تو اللہ پاک ہمیں اتنی ساری بھلائیاں کرنے کی توفیق دے گا اور ہماری اتنی ساری نیکیاں ہوں گی. اور جب ہم نماز پڑھیں نا، جب ہم سجدے میں جائیں تو سوچ لیں، سوچ کے سجدہ کیا کریں کہ یہ ہو سکتا ہے میرا آخری سجدہ ہو، اس کے بعد شاید مجھے موقع نہ ملے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل بھی ہمارا ہے، پرسوں بھی ہمارا ہے اور آگے بھی. ایسا کچھ نہیں ہے. اور کبھی بھی کسی سے ملیں تو یہ سوچ کے ملیں یہ میری آخری ملاقات ہوگی اس شخص کے ساتھ. تو جاتے جاتے ایسا کچھ نہ کر کے جائیں کہ دل میں اس کو بھی کسک رہ جائے اور آپ کو بھی. لیکن ایک بات اور بتانا چاہوں گی ناظرین، جب ہم مر جاتے ہیں نا، لیکن ہماری روح جو ہے وہ کبھی نہیں مرتی، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اللہ سے چند لمحات مانگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دینا کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا. لیکن اللہ بس جو تجھے میں نے دیا اس کے بعد آپ کی اللہ کا حکم نہیں ہے نا، جب تک آپ ایک لقمہ ایک قطرہ بھی اپنے گلے میں نہیں اتار سکتے. تو کہنے کا مقصد ہے جو میرے رب نے جو دیا ہے، جو میرے رب نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور جو نہیں دی ہیں اس میں اس کی مصلحت ہے، اور جو دی ہیں اس کا شکر بجا لائیں. جتنا شکر کریں گے میرا رب آپ سے بہت خوش ہوگا. اسے شکر کرنے والے بہت پسند ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اسے شرک سے سخت ناپسند کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو اپنے آپ کو کوشش کریں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آپ کو اولاد دی ہے، آپ کو گھر دیا ہے، آپ کو گاڑی دی ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے. اور کچھ لوگ بہت جیلس ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی میں ان سے بھی یہ کہوں گی میرے رب نے اگر اسے نوازا ہے تو آپ لوگ بھی حسد نہ کیا کریں. حسد، کینہ، کفریہ کلمات کسی کے لیے بہت زیادہ برا بولنا. اور میں سچ کہوں بہت ساری باتیں ہم ایسے کر لیتے ہیں گفتگو میں، کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق میں بھی ہم بہت ساری برائیاں کر لیتے ہیں. تو کوشش کریں پلیز، بلکہ کرنا یہی چاہیے کہ ہم نہ ہی غیبت کریں تو اچھا ہے. غیبت جیسے ہے جیسے کچا گوشت کھانا. کسی سے شکوے گلے ہیں ضرور آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہ لیں کہ کسی کی بربادی کا سبب بن جائے. ایسا نہ کریں. تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ ہم پر اترا ہے پورے سال کے بعد، اور یہ یقین کریں ہمیں پورے سال بعد ہمیں ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے، ہماری تمام بیماریوں سے ہمیں نجات دے دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں شاید وہ بیمار ہو جائیں یا وہ دوائی نہیں لے سکے. لیکن میں آپ کو سچ کہوں میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. 30 دن یعنی کہ پورے سال کے بعد آپ کے اندر کی اور باہر کی ساری غلاظت جسے کہتے ہیں نا وہ نکل جاتی ہے، ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں، سارا تکبر نکل جاتا ہے. ایک ایک لمحہ سحری کو اٹھ کے، تہجد میں اٹھ کے، عبادت کر کے، سجدہ کر کے، روزہ رکھ کے. روزہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ متقی کرتا ہے، تقوی سکھاتا ہے، پرہیز سکھاتا ہے، اور ان کے بارے میں سوچنا سکھاتا ہے کہ جو بہت مفلس ہیں، جو بہت غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ دیکھو اتنے 9 گھنٹے 10 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو. تو پھر ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تب ہم اپنا ایک چھوٹا سا اور ایک ٹرے بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس کے گھر میں دے کر آ جاؤ، وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے. تو اللہ کے سکھانے کے کیا معاملات ہیں. میرا رب ہمیں بہت بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ ہو وہ کبھی کسی سے نفرت نہیں کر سکتا. اس بات کا میں یہاں پر اختتام کروں گی اور بات کروں گی کیونکہ میرے اس پروگرام کو جتنی میری ٹیم ہے، میرے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں میری پوری ٹرانسمیشن میں ایک چھوٹا چھوٹا ہر کسی کا کردار ہوتا ہے، اور میں سب کی شکر گزار ہوں. یہاں تک کہ
میرے یہاں پر جو اگر میرے برتن اٹھا رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں کہ جھاڑو لگا رہے ہیں، میں ان سب کے جو میرے کیمرے آن کر رہے ہیں، لائٹس آن کر رہے ہیں، میری پوری ٹیم، اور خاص طور پہ میرے یہاں کے آنر CEO مسٹر جو ہیں فرحان بھائی، جو ہے وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے والد صاحب کو اسپیشلی دعا کروں گی اللہ پاک ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اس رمضان ماہ مبارک کے صدقے میں ان کی والدہ کو صحت دے، کیونکہ وہ پورے جب آتے ہیں تو پھر وہ سحری اور یہیں پر ان کے سب کے ساتھ ایک بڑا ہمبل اسٹائل ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے شاید رمضان کو وہ زیادہ فالو کر رہے ہیں کہ ہر کسی سے مسکرا کے، کیونکہ ہر کسی کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی ریکارڈنگ ہے، بٹ ان کے چہرے پہ ایک اسمائل ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی کو بہت دے، بہت نوازے، اور شکریہ آپ کا، اور شکر میرے اللہ کا، اور ان تمام اسپانسر کا جنہوں نے اس پروگرام کا، میرے اسپانسرز کا جنہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، اشتراک کیا، اور میں خاص طور پہ جو ہے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور ان کے لیے میں میری پوری ٹرانسمیشن میں کچھ ایسے الفاظ میں کہتی ہوں، کیونکہ میں اس جگہ پہ جا چکی ہوں، اور وہ ہیں آئی ہاسپٹل ابراہیم آئی ہاسپٹل۔ خاص طور پہ میں ان کے لیے ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ میں خود گئی ہوں اور وہ واقعی میں بہت ضرورت مند ہیں، اور وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے نوجوان، ان کی آنکھیں نہیں ہیں یا ان کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے میں ہمیشہ اپیل کرتی ہوں، اور ابھی بھی اپنے پروگرام میں یہ کہوں گی کہ آپ ضرور الابراہیم کو سپورٹ کریں اور ان کو پروموٹ کریں، اور ان کو جو ہے زکوٰۃ عطیات ضرور دیں۔ پھر میں نوجوانوں کی بات کروں تو نوجوانوں کے لیے سوچنا یہ بڑی بات ہوتی ہے، تو میں ذاکر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے بہت بہتر سوچا، ایک قدم آگے بڑھ کے دکھایا کہ کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنے پاکستان کے لیے۔ پھر میں تھینکس کروں گی ٹیسٹ لینڈ کا، جنہوں نے بچوں کے لیے ان کے روزہ کشائی کے لیے اسپیشلی گفٹنگ کی، اور میں تھینکس کروں گی گیس کا، جنہوں نے اپنے جو ہے انہوں نے بھی بہت زبردست جو ہے اپنی اسپانسر کیا، گفٹ کیا، اور اسپیشلی معروف مسالے، جی ہاں انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا، تو میں سب کا بہت شکریہ کرتی ہوں، اور یہاں لیں گے ہم چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ۔